بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 236 کتاب الوصایا چل رہی ہے اور وصیت کے احکامات کا حصہ دوم ہے، اور آج بھی ہم انشاءاللہ کچھ متفرق احکامات ذکر کریں گے جن میں بطور خاص موسی وصیت کرتے وقت اپنے مال کا ایک متعین حصہ وہ وصیت کرتا ہے، کبھی ثلث کبھی اس سے زیادہ، تو اس صورت میں پھر کیا حکم ہوگا، تو اس کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو وصیت سے متعلق ایک یہ بات یاد رکھیں کہ ورثاء کی رضامندی کے بغیر ثلث یعنی 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، 1/3 تک کی اس کو اجازت ہے۔ لہٰذا امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کھلے الفاظ میں 1/3 سے زیادہ کی اگر وصیت کرتا ہے تو وہ باطل ہوگی، اور 1/3 میں آ جائے گی اور دوسروں کے ساتھ وہ برابر ہو جائے گی۔ مثال اگر 2 لوگوں کے لیے وصیت کرتا ہے، ایک کے لیے اپنے نصف مال کی، دوسرے کے لیے اپنے ثلث مال کی، تو یہ تو ثلث سے زیادہ ہوگی نا، تو جب تک ورثاء اس کی اجازت نہیں دیتے تو یہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا امام سے فرماتے ہیں کہ جو ثلث سے زیادہ اس نے وصیت کی وہ ساری وصیت باطل، ثلث کے اندر دونوں موسیٰ لہو جن کے لیے وصیت کی ہے وہ آپس میں برابر ہو جائیں گے۔ لیکن محابات ایک مسئلہ آئے گا۔ محابات کا معنی ہوتا ہے کہ محبت میں کسی کے اندر ریٹ میں کم کر کے چیز دے دینا، انتہائی کمی کر کے ریٹ میں 100 کی چیز 10 روپے میں دے دینا، تو یہ بھی ایک محبت میں گویا کہ کچھ قیمت وصیت کر دی، اس کو معاف کر دی اور کچھ اس سے تھوڑی بہت لے لی۔ یا اس طریقے سے سعایا کے اندر غلاموں کی آزاد کرنے سے متعلق بات تھی تو اس میں سعی، اور اس طریقے سے دراہم مرسلہ، یہ 3 مسائل ابھی انشاءاللہ قریب آپ دیکھیں گے۔ ان میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے کھلے الفاظ میں تو نہیں کہا نا، اگر کھلے الفاظ میں کہتے ہیں کہ ثلث کی وصیت اس کے لیے کرتا ہوں، نصف کی وصیت اس کے لیے کرتا ہوں، تو یہ تو ثلث سے زیادہ ہوگی، تو یہ وصیت باطل ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جن کے لیے وصیت کی ہے وہ ثلث میں سارے برابر کے شریک ہوں گے، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں ملے گا، چونکہ اس نے کھلے الفاظ میں گویا کہ ثلث سے زیادہ کر لیے تو یہ باطل ہو جائے گی۔ اگر اس نے کھلے الفاظ میں نہیں کیا، اس نے صرف غلام تھا اس کو آزاد کر دیا، یا غلام تھا اس کو اٹھا کر بیچ دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو یہی غلام ہی تو تھا اس کے پاس میراث میں، اور تو کوئی ہے نہیں ہے، تو گویا کہ اس نے ورثاء کو محروم کیا، تو کھلے الفاظ میں نہیں کیا چونکہ، تو اس لیے اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے لیے جتنی وصیت کی ہے نا، تو ثلث میں بھی اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا، ثلث میں بھی اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا۔ اب مثلا دیکھیں کہ ومن اوصى لرجل بثلث ماله، ایک آدمی کے بارے میں کہتے ہیں، کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ثلث مال کی وصیت میری اس آدمی کے لیے ہے، یعنی 1/3 مال کی، وللآخر بثلثه، اور دوسرے ایک آدمی تھا اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ثلث مال اس کو بھی دے دینا ہے، تو گویا کہ کل ملا کر اس نے 2 ثلث مال کی وصیت کر دی، ثلث ایک کے لیے، ثلث دوسرے کے لیے۔ مثلا 100% مال میں سے 33.33% ایک کے لیے کر دی، 33.33% دوسرے کے لیے کر دی۔ جبکہ ولم تجز الورثۃ، ورثاء نے اس کو اجازت نہیں دی کہ بھئی آپ نے ثلث سے زیادہ کیوں وصیت کیا، ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے، تو فالثلث بینہما نصفان، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ ثلث جو ہوگا یہ 2 موسیٰ لہو جو ہیں ان کے درمیان نصف ہوگا، کیونکہ یہاں پہ اس نے دونوں کے لیے برابر برابر وصیت کی ہے، تو ثلث سے زیادہ تو وصیت نافذ نہیں ہوگی، لہٰذا ثلث کے اندر دونوں کو برابر ایسا ملے گا۔ یہ ابھی صاحبین کا مسلک چل رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے جتنی وصیت کی ہے نا، تو 1/3 مال کو بھی اس میں اسی طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ وَإِنْ أَوْصَى لِأَحَدِهِمَا بِالثُّلُثِ وَلِلْآخَرِ بِالسُّدُسِ، اگر ایک آدمی کے لیے ثلث کی وصیت کر دی، دوسرے کے لیے چھٹے حصے کی وصیت کر لی، تو کل ملا کر تو یہ نصف ہو گیا نا۔ مثال کے طور پر 100 میں سے ایک کے لیے 33.33% کی وصیت کر دی اور دوسرے کے لیے سدس کی وصیت کر دی، اور سدس ہوتا ہے تقریباً وہ تقریباً 100 کا جو سدس ہے تقریباً 16.66% بنتا ہے،
تو ایک کے لیے 16.66% کی وصیت کر لی اور دوسرے کے لیے 33.33 کی کر لی، تو یہ 33 اور 16 ملائیں تو یہ نصف بنتا ہے، یعنی 50% بن جاتا ہے۔ تو اب گوئے کہ نصف کی اس نے وصیت کی اور ورثہ اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ایک کے لیے گوئے کہ ڈبل ہے اور دوسرے کے لیے سنگل ہے وصیت، یعنی ایک کے لیے ثلث ہے اور دوسرے کے لیے سدس ہے، تو دو سدس ملاؤ تو ایک ثلث بنتا ہے نا۔ تو یہ گویا کہ ایک کے لیے ڈبل وصیت ہے ثلث مال کی اور ایک کے لیے سدس کی، یعنی ثلث کے نصف کی، تو لہٰذا فالثلث بینہما اثلاثاً، لہٰذا ثلث مال یعنی ایک تہائی مال جو ہوگا 33.33%، چونکہ وصیت اسی میں نافذ ہوگی نا، تو یہ ان دونوں موسیٰ لہو کے درمیان 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، اثلاثاً 3 حصوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ثلث جس کے لیے کہا تھا تو اس کو 2 حصے دینے ہیں کیونکہ وہ ڈبل ہے، اور جس کے لیے سدس کہا تھا تو اس کو 1 حصہ دینے صاحبین کے نزدیک، لہٰذا تو 3 حصے کر لیں گے۔ جب 3 حصے کریں گے یعنی کل 33% مال کے 3 حصے کریں گے تو 11.11% ہو جائے گا، تو 11.11 یہ سدس والے کو مل جائے گا، اور 11 کو ڈبل کرو تو 22.22 یہ ثلث جس کے لیے کہا ہے یعنی اس کے لیے ہو جائے گا۔ تو گئے کہ 33 میں سے 22.22 اس کے لیے ہو جائے گا اور 11.11 اس کے لیے ہو جائے گا، تو اس طریقے سے کل ملا کر یہ وصیت نافذ ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَوْصَى لِأَحَدِهِمَا بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلِلْآخَرِ بِثُلُثِ مَالِهِ، ایک کے لیے کل مال کی وصیت کر دی یعنی 100/100 کی 100% کی، اور دوسرے کے لیے ثلث مال کی یعنی 33% کی 33.33% کی، تو گویا کہ کل ملا کر اس نے 133% کی وصیت کر لی۔ تو ظاہر ہے کہ ورثہ اجازت نہیں دیتے، ورثہ کہتے ہیں صرف 33% میں آپ کو اجازت ہے وصیت کرنے کی، اس سے زیادہ میں نہیں ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ایک کے لیے کل مال کی وصیت ہے یعنی 100% کی، اور دوسرے کے لیے، اور وہ 100% یہ کتنا بنتا ہے؟ گویا کہ 33% کا 3 گنا بنتا ہے نا، یعنی 33 ملا کر ٹوٹل 100 بنتا ہے نا، تو لہٰذا 33% میں ہی وصیت نافذ ہوگی یعنی 1/3 میں، اور جو 100 ہے وہ 1/3 کا 2 گنا ہے، یعنی 2 گنا اس سے بڑا ہے، تو گویا کہ 33 ملاؤ تو 100 بنتا ہے، تو گویا کہ جس کے لیے 100% کی وصیت کی ہے تو اس کو 3 ایسے ملنے چاہیے، ثلث مال میں سے 3 ایسے ملنے چاہیے، اور جس کے لیے 33% یعنی صرف 1/3 ایک ثلث کی وصیت کی ہے تو اس کو 1 حصہ ملنا چاہیے۔ تو کل ملا کر گویا کہ ہم جو 1 ثلث مال میں وصیت نافذ کریں گے نا، اس کے ہم 4 ایسے کر لیتے ہیں، 4 میں سے 3 ایسے اس کے لیے جس کے لیے جمی مال کی وصیت یعنی 100% مال کی وصیت کی تھی اس کو 33 دے دیں گے، اور جس کے لیے 1 ثلث کی وصیت کی تھی ہم اس کو 1 ایسا دے دیں گے۔ تو فرماتے ہیں وَلَمْ تُجْزِ الْوَرَثَةُ، ورثہ چونکہ اجازت نہیں دے رہے کہ 133% مال کی آپ وصیت کر رہے ہیں، تو فالثلث صرف 1 ثلث یعنی 33.33% میں وصیت نافذ ہوگی، یہ تقسیم ہوگی ان دونوں کے درمیان بینہما علی 4 اسہم، 4 حصوں میں صاحبین کے نزدیک، 4 حصوں میں سے 3 ایسے اس کے جس کے لیے جمی مال کی وصیت کی تھی، کیونکہ 100% کی وصیت کی تھی، اور 100 جو ہے یہ 33 کا 3 گنا ہے، تو لہٰذا 3 ایسے اس کے ہو جائیں گے، اور 1 حصہ وہ اس کے لیے ہوگی جس کے لیے ثلث مال کی وصیت کی تھی۔ تو گویا کہ 33.33 میں کہ ہم کر لیں گے کل 4 حصے، تو یہ تقریباً 8 کچھ بن جائے گا، 8 یہ کچھ اوپر پوائنٹس بن جائیں گے، تو یہ ہو جائے گا جی وہ کل ملا کر یعنی 8 یہ 24، تو 24.99 یعنی 24.99 یہ کل مال جمی مال والے کو مل جائے گا 33 میں سے، اور باقی 8 کچھ پوائنٹ ہیں وہ مل جائیں گے اس کو جس کو ثلث مال کی وصیت جس کے لیے کی ہے، یعنی 8.33% وہ مل جائے گا ثلث مال والے کے لیے، اور 24.99 وہ مل جائے گا جمی مال کی وصیت والے کے لیے۔ تو اس طریقے سے کر کے یہ 1 ثلث تقسیم ہو جائے گا۔ یہ ہے سارا صاحبین کے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شارٹ کٹ مسئلہ ہے کہ اگر اس نے ثلث مال سے کھلے الفاظ میں واضح الفاظ میں زائد کی وصیت کر دی ہے، 1/3 تک اس کو اجازت تھی، اس نے 1/3 سے زیادہ کر لی ہے، تو یہ وصیت ہی باطل ہے،
جب وصیت باطل ہے تو گویا کہ جس کے لیے زیادہ کی تھی وہ بھی باطل، جس کے لیے کم کی تھی وہ بھی باطل. اب رہ گیا صرف ثلث. ثلث میں جتنے بھی لوگوں کے لیے وصیت کیا وہ سارے ثلث میں برابر کے شریک ہوں گے. لہٰذا اگر ایک کے لیے 100% مال کی کیے، دوسرے کے لیے 33% مال کی کیے، اس کے باوجود وہ ثلث میں بالکل برابر ہوں گے. دونوں کو ثلث مال برابر تقسیم کر کے دیا جائے گا، آدھا ایک کو آدھا دوسرے کو. امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہوگا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں الثلث بینہما نصفان، ثلث دونوں کے درمیان نصف ہوگا. بالکل کسی جمی والے کو 3 ایسے دے دو، دوسرے کو 1 ایسے دے دو، ایسا نہیں کریں گے. ولا یضرب ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں دیتے، یعنی حصہ نہیں دیتے للموصی لہ بما زاد علی الثلث، اس موصی لہ کو جس کے لیے وصیت ثلث سے زیادہ کی گئی ہے اس کو حصہ نہیں دیتے. یعنی ثلث سے زیادہ حصہ اس کو، یعنی زیادہ حصہ اس کو نہیں دیتے. اس کے لیے وہی حصہ ہے جو ثلث میں ہوگا، اور دوسرے اگر 2-3 موصی لہ ہیں ان کے ساتھ برابر کا حصہ اس کو ملے گا، زیادہ اس کو نہیں ملے گا. البتہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں امام صاحب جس کے لیے زیادہ کی وصیت کی ہے تو اس کو زیادہ دے دیتے ہیں صاحبین کے مسلک کے مطابق، اور جس کے لیے کم کیے تو ثلث میں سے اس کو کم دے دیتے ہیں. وہ کون سے؟ محابات، سیایا اور دراہم مرسلہ، یہ 3 مسئلے. محابات کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے اندر، پیار کے اندر کسی کو اپنی چیز سستے داموں بیچ دینا اور خریدتے وقت مہنگے داموں خریدنا تاکہ اس کو زیادہ رقم چلی جائے. مثال کے طور پر ایک غلام تھا، وہ غلام 30 درہم کا تھا مثال کے طور پر، اس نے 10 درہم کا بیچ دیا. اب یہاں پہ واضح الفاظ میں تو نہیں کی نا وصیت ثلث سے زائد کی، بلکہ غلام دے دیا سستے داموں. بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس نے تو گڑبڑ کر لیا ہے. ایک غلام تھا 60 روپے کا، تو اس نے اس غلام کو 20 درہم کا بیچ دیا. 60 کا غلام 20 درہم میں بیچ دیا اور 30 کا غلام 10 درہم میں بیچ دیا. تو گویا کہ ایک ثلث میں بیچ دیا اور 2 ثلث کی اس نے وصیت کر دی. یہ اس طریقے سے ہو گیا. تو اب جب بعد میں پتہ چلا کہ اس کے پاس کل مال ہی یہی 2 غلام ہیں، تو کل دونوں غلاموں کی جو قیمت بنتی ہے وہ 90 درہم بنتی ہے، ایک کی 60 اور ایک کی 30. تو لہٰذا 90 میں سے 30 تو ایک ثلث ہے نا، تو 30 کے اندر تو اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی اور بقیہ 60 اس میں نافذ نہیں ہوگی. اب جو اس نے گڑبڑ کیا ہے تو اس میں ہم یہ حکم لگائیں گے، اس کو کہتے ہیں محابات. اب ہم یہ حکم لگائیں گے کہ جس غلام کی قیمت تھی 30 روپے، اس کے 10 تو آزاد ہو گئے، یعنی 10 کی تو اس نے عوض وصول کر لیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن باقی 20 جو روپے ہیں، 20 درہم ہیں، وہ مشتری نے دینے ہوں گے ورثاء کو. اور جو 60 والا غلام تھا اس کے 20 روپے تو چلو وصول ہو گئے، وہ چلو معاف ہو گئے ان کو، لیکن بقیہ 40 وہ دینے ہوں گے ورثاء کو، مشتری نے ورثاء کو دینے ہیں. تو یہاں پر محابات میں دیکھیں امام صاحب جو ہے وہ جس کے لیے غلام یعنی جس کے لیے ذرا زیادہ حصہ تھا تو 20 روپے اس کے لیے کر دیے. مثال کے طور پر 60 کا غلام جس کو 20 میں ملا تھا نا، تو وہ 20 وصیت میں اس کے ہو گئے، اور جس کو 30 کا غلام 10 میں ملا تھا تو اس کو 10 ہی کے حساب سے دیا. تو دیکھیں یہاں پر امام صاحب جو ہے جس حساب سے وصیت میں جس کو زیادہ ایسا ملا تھا تو اس کو زیادہ ہی دے رہے ہیں، جبکہ صاحبین کے مسلک کے مطابق. جبکہ اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اگر واضح الفاظ میں اگر اس نے ثلث، نصف، جمی کر کے اگر اس نے وصیت کر دی اپنے ثلث سے زیادہ کی، تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ وصیت ہی باطل ہے، اور جتنے بھی موصی لہ شریک ہیں ان کو برابر ایسا ملے گا، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں. یہاں پہ دیکھیں جس کو زیادہ اس نے دینا چاہا تھا اس کو زیادہ مل رہا ہے امام صاحب کے نزدیک بھی، اور جس کو کم کہا تھا اس کو کم مل رہا ہے. اس طریقے سے دوسری ایک صورت اسی طرح کی سیاحت کی بھی ہے کہ 2 غلام تھے، ایک مثال کے طور پر یہی حساب لے لیں، ایک 30 درہم کا تھا اور ایک 60 درہم کا تھا، دونوں کو اس نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. تو یہاں پتہ چلا کہ اچھا یہ غلام ہی یہی ہے، تو لہٰذا 30 درہم کے اندر اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی. جب 30 درہم میں اس کی وصیت نافذ ہو گئی تو بقیہ 60 درہم میں یہ دونوں غلام صحیح کریں گے. اب اس میں دیکھیں صحیح کیسے کریں گے کہ جو غلام 30 درہم کا تھا وہ اس کو 10 درہم میں وہ آزاد ہو گیا ہے گویا کہ، اور 20 درہم میں وہ صحیح کرے گا. اور جو غلام 60 کا تھا وہ 20 میں تو اس کا آزاد ہو گیا 20 درہم کے اندر، اور 40 کے اندر وہ صحیح کرے گا.
تو یہاں پہ دیکھیں جس کو زیادہ ملنا تھا اس کو زیادہ ایسا مل رہا ہے، اور جس کو کم اس نے وصیت کی تھی اس کو کم مل رہا ہے۔ اس طریقے سے دراہم مرسلہ، دراہم مرسلہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ زید کے لیے اس نے 30 درہموں کی وصیت کر لی اور عمر کے لیے اس نے 60 درہموں کی وصیت کر لی۔ اب پتہ چلا کہ کل تھے ہی اس کے پاس یہی 90 درہم جو ان کی اس نے وصیت کر لی، تو گوئے کہ کل مال کی وصیت کی ہے لیکن بات کو مبہم رکھ کے کی ہے۔ تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے لیے زیادہ کیا ہم اس کو زیادہ ایسا دیں گے ثلث میں سے، لہٰذا ثلث مال تھا 30 میں وصیت نافذ ہو جائے گی۔ 30 میں وصیت نافذ ہونے کی صورت میں یہ ہوگا کہ جس کے لیے 30 درہم کی وصیت کی تھی تو اس کو 10 مل جائیں گے، 20 اس نے واپس کرنے ہوں گے، اور جس کے لیے 60 کی وصیت کی تھی 20 اس کو مل جائیں گے، 40 اس نے واپس کرنے ہوں گے۔ تو یہ 3 صورتیں تھیں جس میں امام صاحب زیادہ والے کو زیادہ دے دیتے ہیں، کم والے کو کم دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، جب ثلث سے زیادہ کرے گا تو فوراً باطل کر دیں گے، اور ثلث میں پھر سب کو برابر شریک کریں گے، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں دیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ومن اوصى وعلیہ دین یحیط بمالہ، کسی نے وصیت کی لیکن اس کے اوپر اتنا زیادہ دین ہے کہ اس نے اس احاطہ کیا ہو، یعنی مال سے زیادہ اس کے پاس اوپر قرض چڑھا ہوا ہے، تو اس میں امام سے فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وصیت سے پہلے قرض ہوتا ہے، تو قرض پہلے ادا ہوتا ہے، اس کے بعد وصیت تیسرے نمبر پر ہوتی ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر میراث ہوتی ہے، لہٰذا لم تجوز الوصیت، وصیت جائز نہیں ہے۔ ہاں الا ان یبرأ الغرماء من الدین، الا یہ کہ غرماء جن کا قرض ہے وہ اس کو قرض سے بری کر دیں تو پھر وصیت نافذ ہوگی۔ ومن اوصى بنصیب ابنہ، اپنے بیٹے کا حصہ اٹھا کر کسی کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے، فالوصیۃ باطلۃ، یہ وصیت باطل ہے، ظاہر ہے کہ کسی دوسرے کے حصے کو کیسے وصیت کر سکتے ہیں۔ وین اوصى بمثل نصیب ابنہ، اپنے بیٹے کا ایسا نہیں لیکن اپنے بیٹے کے حصے کی بقدر کسی دوسرے مال سے دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ بیٹے کا ایسا تو نہیں دیا نا، اس کی مثل دے رہے ہیں، جائزت پھر درست ہے۔ فإن كان له ابنان، 2 بیٹے ہیں کسی کے، فللموصى له الثلث، یعنی جو موصی ہے وصیت کرنے والا، اس کے 2 بیٹے ہیں اور اس نے وصیت بھی کر دی ہے تیسرے کسی آدمی کے لیے، تو لہٰذا مال کے کل 3 حصے کریں گے، 2 حصے ان کے بیٹوں کے آگے اور 1 حصہ وصیت میں چلا جائے گا۔ ومن اعتق فی مرضہ، اگر کس نے اپنی مرض الموت کے اندر کسی غلام کو آزاد کر دیا اپنے کو، او باع، یا اس کو بیچ دیا، وحابہ، اور بیچتے ہوئے اس نے حابہ یعنی قیمت کے اندر کمی کر دی، انتہائی کمی کر دی، او وہابہ، یا یہ کہ کسی کو گفٹ کر دیا غلام، فذلک کلہ جائز، یہ ساری صورتیں جائز ہیں، ظاہر ہے کہ اپنی چیز ہے اس کو فروخت کر رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ معتبر بالثلث، لیکن اس کو ثلث سے اعتبار کریں گے کیونکہ یہ وصیت ہے، مرض الموت میں یہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ وصیت ہے، تو ہم اس کو وصیت ہے تو اور وصیت ثلث میں نافذ ہوتی ہے، لہذا ثلث میں کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ورثہ کو محروم کر رہا ہو۔ وَيُضْرَبُ بِهِ مَعَ أَصْحَابِ الْوَصَايَا، بقیہ جو وصیت کے لوگ ہیں جن کے لیے وصیت کی، اس کے ساتھ اس کا بھی حساب کیا جائے گا اور 1 ثلث کے اندر نافذ کی جائے گی۔ فَإِنْ حَابَ ثُمَّ أَعْتَقَ، اگر اس نے اس طرح کیا کہ ایک غلام تھا اس کے اندر قیمت کم کر کے اس کو فروخت کر دیا، مطلب 100 درہم کا غلام مثال کے طور پر اس نے 10 درہم میں دے دیا، ثُمَّ أَعْتَقَ، پھر ایک اور غلام تھا اس کو آزاد بھی کر دیا، اس طریقے سے اس نے کیا کہ پہلے اس نے ایک غلام بیچا اسی مرض الموت میں اور کم قیمت کے ساتھ بیچ دیا، پھر ایک غلام بیچا، غلام کو آزاد کر دیا ایک غلام کو، تو یہ 2 کام اس نے کیے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ اس کو وصیت میں شمار کریں گے تو وصیت ثلث میں نافذ ہوتی ہے، تو یہاں پر تو اس نے گویا کہ ایک کام تو یہ کیا کہ غلام بیچا ہے قیمت کم کر کے، 90 روپے اس کی قیمت کم کر دیے، 10 کا بیچ دیے، اور ایک غلام آزاد ہی کر دیا۔ تو اب ہم اس کی جو ثلث وصیت نافذ کریں گے وہ کس میں کریں؟ اس غلام کے اندر شمار کریں جس کے اندر قیمت کم کی ہے، یا اس غلام کے اندر اس کو شمار کریں کہ جو آزاد ہو چکا ہے؟ تو فرماتے ہیں فالمحابات اولی عند ابی حنیفہ، امام سے فرماتے ہیں کہ محابات اولا ہے، یعنی جس میں اس نے کچھ نہ کچھ عوض لے کر غلام بیچا ہے نا، تو وصیت اس میں نافذ کریں گے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ عوض لیا ہے، وہ زیادہ مضبوط ہے، اور جو آزاد کیا وہ تو گیا، ابھی تو آزادی نافذ ہو گئی ہے اور وہ تو کیا بھی فری میں ہے، لہٰذا جس میں کچھ نہ کچھ اس نے عوض لیا ہے وصیت اس میں نافذ کریں گے، اور اس غلام کی گویا کہ اگر وہ کل مال میں سے اگر نکلتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ثلث میں سے وہ آزاد ہو جائے گا، لیکن اگر کل مال ہی یہی 2 غلام تھے
تو جب کل مال یہ 2 غلام تھے تو ثلث جو وصیت نافذ کریں گے تو پھر ہم وہ محابات والے یعنی جس غلام کو کم قیمت کے ساتھ بیچا ہے تو اس کے اندر وصیت کو نافذ کریں گے، اور اس میں سے جو ثلث ہوگا وہ آزاد ہو جائے گا، بقیہ جو جس غلام کو آزاد کیا ہے تو وہ غلام اپنی قیمت میں صحیح کرے گا، لہذا وصیت جو نافذ ہوگی وہ محابات والے غلام میں نافذ ہوگی۔ وَإِنْ آتَقَ ثُمَّ خَابَ، اگر پہلے آزاد کیا ہے پھر ایک دوسرا غلام تھا اس کی قیمت میں کمی کی ہے، لہذا آزادی والا کام پہلے کیا ہے اور قیمت میں کمی والا کام بعد میں کیا ہے کسی دوسرے غلام کے ساتھ، تو یہاں پہ ترتیب اس نے چینج کی ہے، فَهُمَا سَوَاءٌ، امام صاحب فرماتے ہیں پھر یہ دونوں برابر ہیں، پھر یہ دونوں برابر ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ کہیں کہ چونکہ اس نے قیمت میں کمی کی ہے لہٰذا اس کو اسی کے اندر وصیت نافذ کریں، بلکہ یہاں پر چونکہ دونوں برابر ہیں کہ اگرچہ قیمت میں کمی کی ہے لیکن آزاد تو پہلے کیا ہے نا، ایک غلام کو آزاد بھی کیا ہے وہ تو پہلے کیا ہے، لہٰذا جو کام اس نے پہلے کیا وہ آزادی والا ہے تو ٹھیک ہے وہ آزادی کی وجہ سے پہلے ہو گیا، لیکن دوسری طرف سے جو قیمت میں کمی کی ہے وہ بعد میں کیا، اور قیمت میں کمی کی وجہ سے چونکہ کچھ نہ کچھ عوض بھی لیا وہ زیادہ اولا ہے امام صاحب کے نزدیک، لیکن وہ کیا بعد میں ہے، اس لیے یہاں پہ دونوں برابر ہیں، مطلب جو ثلث مال کی وصیت ہم نافذ کریں گے وہ ان دونوں غلاموں کے اندر کریں گے، برابری کا یہ مطلب ہے، لہٰذا یہ جو ثلث مال ہوگا 33%، اس کا نصف 16% اس غلام کے اندر سے آزاد ہو جائے گا اور 16% اس غلام کے اندر سے معاف ہو جائے گا، بقیہ یہ غلام جس کے لیے جو آزاد ہوا ہے یہ اپنے بقیہ سارے حصے کے اندر صحیح کرے گا اور ورثاء کو قیمت ادا کرے گا، اور یہ غلام جو فروخت کیا گیا ہے سستے داموں تو اس کا بھی 16% گویا کہ وہ معاف ہو گیا ہے، اور بقیہ جتنی بھی اس کی قیمت باقی بچتی ہے وہ مشتری وہ ورثاء کو ادا کریں گے، یہاں پہ دونوں برابر امام صاحب کے نزدیک۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ العتق اولا فی المسألتین، دونوں مسئلوں میں آزادی یعنی عتق اولا ہے، دونوں مسئلوں میں چونکہ آزادی وہ ایسی ہے کہ وہ اس میں فسخ نہیں ہو سکتا ابھی، تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ اولا ہے، لہٰذا جو وصیت ہم نافذ کریں گے وہ آزاد کردہ غلام کے اندر نافذ کریں گے کہ اس کا ثلث آزاد ہو جائے گا، بقیہ میں وہ صحیح کر کے ورثاء کو قیمت ادا کرے گا، تو ان مسئلوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ وصیت ہم کس غلام میں نافذ کریں، جس کی قیمت میں کمی کی ہے اس میں نافذ کر کے ثلث مال کو اس میں سے معاف کریں اور بقیہ میں وہ صحیح کرے، یا بقیہ کے اندر وہ اس کا جو مشتری ہے وہ قیمت ادا کرے، یا جس غلام کو اس نے آزاد کیا ہے تو ثلث مال ہم اس میں سے حساب کر کے نکالیں اور اس کے ثلث کو آزاد کریں وصیت میں اور بقیہ میں وہ ورثاء کو قیمت دے دیں، کس میں کریں گے؟ تو یہ خلاصہ نکلا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ محابات اولا ہے، اگر شروع میں محابات آ گئی، اگر آخر میں محابات ہے پہلے آزادی ہے تو پھر دونوں برابر ہیں، آدھا آدھا کریں گے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں عتق اولا ہے، آزادی اولا ہے، ساری کی ساری وصیت جو ہوگی وہ آزاد کردہ غلام کے اندر نافذ ہوگی، دوسرا غلام جو ہے وہ اپنی ساری جو قیمت ہے وہ قیمت اس کا مشتری ورثاء کو دے دے گا۔ ومن اوصى بسهم من ماله، کسی نے اپنے مال کے کچھ حصے غیر متعین حصے کی وصیت کی کہ میرے مال کا کچھ حصہ فلاں کو دے دو، یہ غیر متعین وصیت ہے، فلاح اخص سہام الورثہ، فرماتے ہیں کہ چونکہ متعین نہیں کیا ایسا تو ورثاء کے حصے میں سے جو سب سے کم حصہ ہے نا وہ وصی کو دے دیں گے، سب سے کم ایسا تو سدس ہوتا ہے، چھٹا ایسا ہوتا ہے، اس سے کم یعنی وہ اس سے کم تو نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں کہ ہاں چھٹے حصے سے کم نہیں کریں گے، الا ان ينقص عن السدس، کیونکہ سام کا اطلاق عربی میں سدس پر ہی ہوتا ہے، لہٰذا چھٹے حصے سے کم نہیں کریں گے، اگر چھٹے حصے سے کم کہیں پہ ہے تو ہم وہاں پہ فیتم لہ السدس، اس کے لیے سدس مکمل کر دیا جائے گا۔ تو آج کا سبق یہیں پہ روک لیتے ہیں، تھوڑا سا پیچیدہ سبق بھی تھا، اور خلاصہ یہی نکلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ثلث مال سے زیادہ کی وصیت کرنے کی صورت میں وصیت کو باطل قرار دیتے ہیں، اور جتنے بھی موصی لہو ہیں ان کو ثلث مال برابر کر کے تقسیم کر کے دے دیتے ہیں، البتہ 3 مسئلوں میں محابات سے آیا اور دراہم مرسلہ میں امام صاحب جو زیادہ والا ہے اس کو زیادہ دے دیتے ہیں، جو کم والا ہے اس کو کم دے دیتے ہیں،
اور یہاں پہ بھی آخر میں یہ مسئلہ ہم نے ذکر کیا کہ اگر کوئی اپنے ایک غلام کو آزاد کرتا ہے دوسرے کو کم قیمت کے ساتھ بیچتا ہے تو ان میں سے پہلا کام اس نے کون سا کیا ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو کام اس نے پہلا کیا ہے بس وہی اولا ہے، اور اس میں محابات اولا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں یعنی جس میں اس نے کم قیمت کے ساتھ غلام دیا ہے تو وصیت اسی میں نافذ ہم کریں گے، اور اسی میں سے ثلث مال آزاد ہو جائے گا، یا ثلث مال اس میں سے وہ مشتری کو چلا جائے گا، اور بقیہ وہ مشتری قیمت ادا کر دے گا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں میں آزادی اولا ہے، عتق اولا ہے، وصیت اسی میں سے نافذ ہو جائے گی اور ثلث مال کی، اور بقیہ مال میں سے وہ غلام صحیح کرے گا۔ اور جس کو کم قیمت کے ساتھ فروخت کیا ہے تو وہ کم قیمت جو ہے وہ کم قیمت والا جو اس کا مشتری ہے تو وہ مشتری اس کو یعنی ورثاء کو قیمت بقیہ دے دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔